گرفت ٹیم نے ٹنڈو محمد خان سے واپسی پر پی پی ایچ آئی کے تعاون سے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں قائم جنت گل ہسپتال کا رخ کیا، جس کے بارے میں کافی مثبت اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ جنت گل ہسپتال میں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا تھا اور جنرل او پی ڈی اور موسمی امراض کے ساتھ مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر کی بھی غیر معمولی خدمات فراہم کی جا رہی تھیں، جہاں یومیہ 500 سے 600 مریض علاج کی سہولت سے استفادہ کر رہے تھے۔ بطور خاص زچہ و بچہ کے حوالے سے قابل تحسین خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں جنت گل ہاسپٹل میں، اور سراب گوٹ کا علاقہ ہے، لیکن سراب گوٹ کا علاقہ ہونے کے باوجود ایک اچھی اور خوشگوار حیرت یہاں پہ اس لیے کہ اس پورے ہسپتال کو، اس پورے یونٹ کو ایک اچھے طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو فیسلٹیز خواتین اور بچوں کے لیے ویکسینیشن سے لے کر ان کی خواتین کی نارمل ڈیلیوری تک کے لیے ہے، تو وہ اچھے طریقے سے ایک مینیج کی جا رہی ہے۔ اور اس کا زیادہ تر ہم کریڈٹ اگر دیں گے تو ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پی پی ایچ آئی کے یہاں پہ ہیڈ بھی ہیں اور اس ہاسپٹل کے ایم ایس بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی ایک سروس پرووائڈ کی ہوئی ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے آپ کے ساتھ جو ہے مختلف اپنے ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو کراتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ مینٹین کر رہے ہیں، کہ اس کے لیے کیا ایک ول کہاں سے آپ کے پاس آئی، یہ تمام چیزیں کس طریقے سے ممکن ہو سکی ہیں؟ ایکچولی پی پی ایچ آئی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کہ ایسی پوری ٹیم موجود ہے جو کہ ایک دوسرے کا خیال کرتی ہے، تو ہمیں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ انفراسٹرکچر سے لے کے اکوپمنٹ، پروکیورمنٹ، میڈیسنس، یہ تمام چیزیں مینیج کرتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہوا، اور ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی آئندہ بھی اور ہمارے پروجیکٹ اس کو آگے بڑھانے کے ہیں، تو انشاءاللہ آگے اور چل کے آپ کو بہتر فیسلٹی ملے گی انشاءاللہ۔ ہمارے اوٹیز بھی تقریباً تیار ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ جلدی ورکنگ میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا ریسیپشن ایریا ہے، اب یہ ہم یہاں پہ اندر موجود ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ روز کے اگر آپ کی او پی ڈی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مریضوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور کتنے مریض یہاں پہ روزانہ کی بنیادوں پہ آپ ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ 500 to 600 پیشنٹ ڈیلی یہاں آتے ہیں اور او پی ڈی کے اندر، پھر اس میں سے جو جنرل پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو جنرل فزیشین دیکھتی ہیں۔ بچے کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پیڈیٹیشین ہے، فیمیل پیڈیٹیشین، وہ دیکھتی ہیں۔ وہ عورتیں جو کہ پریگننٹ ہیں، ابھی ہوئی ہیں، تو ان کی اینٹی نیٹل چیک اپ ریگولرلی ہوتا ہے اپ ٹو 9th منتھ تک، اور اس کا پھر ڈیلیوری بھی یہی ہوتی ہے۔ تو راؤنڈ اباؤٹ 500 to 600 پیشنٹ ڈیلی یہاں وزٹ کرتے ہیں۔ جنت گل ہسپتال میں مفت علاج و معالجے کے بعد ادویات کثیر تعداد میں موجود تھیں، جبکہ ادویات کے ختم ہونے سے پہلے مزید ادویات کے حصول کے لیے بھی منظم اور مربوط نظام موجود تھا۔ تو ادویات بھی یہاں پہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ بالکل فری آف کاسٹ، یہاں پہ جو بھی فیسلٹی وہ فری آف کاسٹ ہے۔ ہم اس کی پرچی کی بھی کوئی فیس نہیں لیتے، جہاں جبکہ گورنمنٹ میں بھی ایون کہیں 5 روپے کہیں 1 روپیہ ہوتی ہے فیس، مگر ہمارے یہاں ایوری تھنگ، چاہے الٹرا ساؤنڈ ہو چاہے ڈیلیوری ہو، اس میں بھی جتنی میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ فری آف کاسٹ ہم سپلائی کرتے ہیں۔ ہماری فارمیسی ساتھ ہے، تو یہاں پہ 1 مہینے کا پورا اسٹاک موجود ہوتا ہے میڈیسنس کا، جو ریگولر بیسس پہ یوز ہوتی ہیں۔ وہ سیزنل بنیادوں پہ چینج ہوتے رہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہماری وہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ تمام یہ ساری میڈیسنس آپ کو نظر آ جائیں گی، اینٹی بائیوٹکس ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، اور سب یہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی بھی چارجز نہیں ہوتے۔ ایک خوشائند بات یہ دیکھنے میں آئی کہ جنت گل ہسپتال میں ہر خاص و عام بچے کے لیے نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی سہولت بھی موجود تھی، جس کے لیے بچے کا جنت گل ہسپتال میں پیدا ہونا بھی ضروری نہیں تھا۔ جو بچے یہاں پیدا ہو یا کہیں اور بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے ان کو پھر یو سی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا نادرا کے دفتر میں یہیں پہ آ کے اپنا جمع کرا دیں، یہیں سے پھر نادرا سے بن کے 8-10 دن میں ان کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، وہیں سے مل جاتا ہے۔ ہسپتال میں فیملی پلاننگ کا شعبہ بھی قائم تھا، جس کے متعلق ایم ایس نے بتایا کہ ابتداً فیملی پلاننگ کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے عوام میں شعور پیدا ہو رہا ہے، ویسے ویسے فیملی پلاننگ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔
جنت گل ہسپتال نے فیملی پلاننگ سے متعلق شعور و آگہی میں غیر معمولی کردار ادا کیا تھا۔ یہاں ہر قسم کی فیملی پلاننگ کی سہولت موجود ہے، جس میں ایک شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، ایک لانگ ٹرم ہوتی ہیں۔ وہ سارے پروڈکٹس کو کموڈیٹیز یہاں سے مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی ٹیوبل لائگیشن کرانا چاہے، ویزیکٹمی کرانا چاہے تو باقاعدہ یہاں سے ہاسپٹل بھی ہم لے جاتے ہیں اور اس کو کروا دیتے ہیں۔ بھائی آئی سی ڈی وغیرہ وہ یہیں لگ جاتی ہیں، جیڈل یہیں لگ جاتا ہے۔ تو پوری فیسلٹی ہمارے پاس کہ کوئی پہلے تو یہاں تصور ہی نہیں تھا کہ فیملی پلاننگ کا، مگر ماشاءاللہ سے پیشنٹ بلڈ اپ ہو رہے ہیں۔ اور آپ یہ نوٹ کریں، دیکھیں اب پیشنٹ اورل پیلز پہ 89 مطلب یہ اکتوبر میں دیکھیں تو 81 سے ای سی پی پہ ٹیبلٹ پہ 31، ڈیپو پہ 18 پیشنٹ، یہ سب، اور 59 سیانا پریس انجیکشن پر ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے ود پیسیج آف ٹائم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہسپتال میں امراض کی تشخیص کے لیے جدید لیبارٹری بھی قائم تھی تاکہ مریضوں کو مختلف ٹیسٹ کے لیے ہسپتال سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ جو مختلف 9 ٹیسٹ ہیں پریگنینسی ریلیٹڈ، تو اس کے لیے آپ کے پاس انفلکس وغیرہ کتنا ہے، کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں؟ یہ تقریباً آپ دیکھ لیں، یہ ڈیلی کا وہ ہے، فرسٹ اس کو نومبر کو 143 پیشنٹ آئے، سیکنڈ کو 174 جو صرف ٹیسٹ کرا کے گئے، یعنی اس کے بعد جب وہ آتے تو ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، یہ فرسٹ ٹائم والے ہیں۔ صرف کلیکشن سینٹر ہے کہ یہاں پہ پورا ٹیسٹ؟ پورا ٹیسٹ یہیں ہوتا ہے، یہ سارے ٹیسٹ یہاں ہو جاتے ہیں اور رپورٹ بھی ڈاکٹر کو مل جاتی ہے تاکہ پیشنٹ کو ڈیلے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ویری کرے گا کہ کون سا ٹیسٹ ہے، اس کے لحاظ سے یہ تو جو فرسٹ ٹائم آتی ہے نا پریگنینسی کے ساتھ، چاہے وہ 7ویں مہینے میں آئے، چاہے 6ٹھے مہینے میں، چاہے پہلے مہینے میں، یہ سارے ٹیسٹ تو اس کے ہونے ہی ہونے فرسٹ ٹائم۔ اس کے بعد جیسے جیسے ڈاکٹر سمجھتی ہے کہ اس کی اب دوبارہ ضرورت ہے تو پھر دوبارہ بھی ہوتی ہے۔ جنت گل ہسپتال میں دوران حمل زچہ و بچہ کی نگہداشت کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ حاملہ خواتین کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود تھی۔ نارمل ڈیلیوری کے علاوہ کسی پیچیدہ صورت میں بڑے ہسپتال پہنچانے کے لیے 24 گھنٹے ایمبولینس کی سروس بھی موجود تھی۔ یہ ہمارا ANC سیکشن ہے، یہاں پہ جو بھی پیشنٹ پریگننٹ ہوتی ہے وہ آ کے یہاں پہ ہر مہینے چیک اپ کراتی ہے۔ کچھ جب ڈیز اوپر ہو جاتے ہیں 7ویں 8ویں مہینے میں تو مہینے میں 3 دفعہ 2 دفعہ بھی آنا پڑتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرتی ہے۔ یہ ہمارا لیبر روم ہے جس میں 2 پیشنٹ ایٹ اے ٹائم ڈیلیور ہو سکتے ہیں، تیسرا پیشنٹ ویٹنگ پہ یہاں لیٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس 3 پیشنٹ کو ڈیلیور کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ بچوں کا یہ وارمر وغیرہ تمام بچے سے ریلیٹڈ چیزیں اور عورت سے ریلیٹڈ چیزیں ساری موجود ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، مانیٹرز وغیرہ ہر چیز موجود ہے۔ نرسری وغیرہ بھی بچوں کی موجود ہے یہاں پہ؟ نرسری ابھی نہیں ہے، جب عمر انشاءاللہ ہم OT اسٹارٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ نرسری بھی اسٹارٹ کریں گے۔ یہ پوسٹ نیٹل چیک وارڈ ہے جس میں ڈلیوری کے بعد پیشنٹ کو یہاں ڈالا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ نہیں، اس وقت کوئی ڈلیوری ہوئی نہیں ہے، صبح سے رات میں 3 ہوئی تھی تو وہ جا چکی ہیں پیشنٹ۔ اچھا، یہ نارمل ڈیلیوری کے بعد عام طور پہ کچھ 6 سے 8 گھنٹے رکھا جاتا ہے؟ 6 سے 8 گھنٹے، یہاں تو پیشنٹ 2 گھنٹے بعد کہتے ہیں جانا ہے، مگر ہم پھر بھی ان کو 6 سے 8 گھنٹے رکھتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ روم ہے، یہاں پہ ہر قسم کے الٹرا ساؤنڈ کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، اور پرٹیکولرلی ہم فیمیل کو ہی وہ کرتے ہیں، ساری فیمیلز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے جس کے لیے وہ ہماری ڈاکٹرز پر وہ کرتی ہیں، انویسٹیگیشن لکھ کے دیتی ہیں، تو ہماری الٹرا سونولوجسٹ موجود ہیں، اور ہمارے پاس مشین بھی ماشاءاللہ سے ڈاپلر کے ساتھ ہے جو ہر قسم کا وہ کر سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسی پیشنٹ آ جاتی ہے جس کو کوئی ایمرجنسی کے اندر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو اس کو پھر آپ کہاں ریفر کرتے ہیں؟ ایکچولی ہمارے پاس ایمبولینس ہے، 24 آور سروس ہے اس کی، اور فری آف کاسٹ ہے وہ۔ تو جو بھی پیشنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ سیزر ہونا ہے یا کمپلیکیشن ہے تو اس کو ہم فورن ٹرشری کیئر ہاسپٹل پیشنٹ کی خواہش کے مطابق جہاں وہ جانا چاہے، اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جانا چاہے تو ہم یہ جنا سول عباسی وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پرائیویٹ سیٹ اپ میں جائیں گے تو جو وہ کہتے ہیں اس پہ ہم پہنچا دیتے ہیں۔ جنرل OPD کے اندر جا رہے ہیں اور یہاں پہ مریضوں کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت جو جنرل پیشنٹس کے حوالے سے اور کنڈیشنز موجود ہیں تو کیا آپ کے پاس انفلکس کیسے مریضوں کا زیادہ آ رہا ہے؟ سیزن کے اکارڈنگلی ہمارے پاس زیادہ تر یہی فلو، فیور، کاف اس قسم کی سمٹمس کے ساتھ پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈرائینس ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اسکن الرجی، ایچنگ وغیرہ کے ساتھ بھی پیشنٹس آ رہے ہیں۔ اگر ڈائریا کے کیسز، موسم گرم ہوتا ہے تو ڈائریا کے کیسز بھی آتے ہیں،
تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ مینیج کر لیتے ہیں ہمارے ڈاکٹرس. صاحب کوئی یہاں پہ پریشانی مشکل، کیونکہ علاقہ ایسا بیکورڈ ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک زیادہ تر لوگوں کی خواہش نہیں ہوتی کہ ایسے بیکورڈ ایریا میں جائیں اور وہاں پہ جا کے کام کریں. آپ کی یہاں پہ بل کیا آتی ہے؟ نہیں، ہمیں فی الحال ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسلیٹر بھی موجود ہیں. تھوڑا سا صرف لینگویج بیریئر ہوتا ہے، وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیسنس ہیں اویلیبل، اور جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ مینیج کر لیتے ہیں. یہ ہمارے ٹرانسلیٹر ہیں جو کہ پشتو میں جو بھی پیشنٹ آتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈاکٹر صاحب کو بتاتی ہیں. جو ایک سلسلہ ہے یہاں پہ، کیونکہ کمیونٹی ایسی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اردو نہیں آتی ہے، آپ کے ساتھ کمیونیکیشن بیریئر کے لیے جیسے ٹرانسلیٹر موجود ہیں، تو اس سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ ہاں، اس سے ہم مطمئن ہیں، کیونکہ ٹرانسلیٹر ہمیں بہت اچھے سے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتی ہے، کمیونیکیٹ کر دیتی ہے. اور بچوں کو زیادہ تر جو ابھی سیزنل جو بیماریاں چل رہی ہیں وہی ہو رہی ہیں، یا کوئی اور ایسی آپ دیکھتی ہیں کوئی خطرناک کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی الارم کریٹ ہو، تو اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا؟ جی سر، ابھی تو نہیں، ریسنٹلی ہمارے پاس خسرہ کے کیسز زیادہ ہو رہے تھے، تو اس کے بعد ہم نے خسرہ کی کیمپین پر اسٹارٹ کر دی ہوئی تھی. اور ابھی جو ہے جو موسمی بیماریاں، نزلہ، کھانسی، بخار، ڈائریا ہوتا ہے، وہی آج کل آ رہا ہے ہمارے پاس زیادہ. یہ فارمیسی ہے، یہاں سے پیشنٹ کو میڈیسن دی جاتی ہے. یہ ہمارے ڈسپینسر ہیں اور ساتھ میں ان کے انٹرپریٹر ہے جو وہ پشتو جانتی ہیں. تو یہ میڈیسن ان کو دیتے ہیں، وہ پھر ان کو سمجھاتی ہے پیشنٹ کو اور ان کو ڈسپوز کی جاتی ہے. مطلب پراپرلی ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ کون سی میڈیسن کس ٹائم پہ دی. بالکل ان کی لینگویج میں. ہاں، یہ تمام میڈیسن جو ریگولر بیسس پہ یوز ہوتی ہیں وہاں سے یہ یہاں لاتے ہیں. وہاں جیسے ہی کم ہوتی ہے میڈیسنس تو وہ اوپر سے پھر اسٹور پہ نہیں، وہ میں اوپر آپ کو دکھا دوں گا، 3 ہمارے بڑے اسٹورز ہیں، وہاں سے میڈیسن نیچے آ جاتی ہے. ایسی ہی قابل ستائش صورتحال جنت گل ہسپتال کی معلوم ہوئی تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن کسی بھی پروجیکٹ میں بہتری کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں.